بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 31 تاریخ ہفتے کے دن کا دوسرا ویلاگ۔ خان کا ڈیالہ جیل سے بڑا حکم آیا تحریک کا، جو عمران خان خود جیل سے لیڈ کریں گے، لائے عمل دیں گے۔ اس میں کیا مشکلات ہیں، کیا پلان بنایا جا رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، اور عمران خان کو کیا بتایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی واردات کے متعلق، آپریشن کلین اپ کا فیصلہ، اور پنجاب میں تنظیم سازی کے مرحلے میں تیزی آنا، اور اسٹیبلشمنٹ کی کرپٹو کی واردات کی بھی کچھ نئی تفصیلات سامنے آئی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور طاقتور لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اور آج مایوس لوگوں کے لیے ایک بڑا اہم واقعہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اہم انٹرویو بھی ہے، وہ آپ کل چیک ضرور کیجیے گا، وہ ذرا ڈفرینٹ انٹرویو ہوگا۔ بہرحال آج عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ کو نہلے پر دہلا مارا، بڑی جوابی کارروائی۔ اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ کیس 2 کی جو ریفرنس کی سماعت تھی، شاہ رخ ارجمن صاحب کر رہے تھے، عمران خان عدالت میں آئے۔ بشا بی بی آج بطور احتجاج عدالت میں نہیں آئیں کیونکہ منگل کے دن کی ملاقات تھی، وہ انہوں نے بشا بی بی کی عمران خان کے ساتھ نہیں ہونے دی، اور بشا بی بی نے پھر عدالت میں جانے سے انکار کیا۔ 4 گواہان کے آج بیانات ریکارڈ ہونے تھے۔ بشا بی بی کے منع کرنے پر پھر جج ارجمن نے دھمکی بھی لگائی کہ ضمانت اس کیس میں منسوخ کریں گے۔ بشا بی بی جیل میں ہے ویسے اس وقت، کہا 3 جون تک نہ پیش ہوئے تو پھر عدالت ضمانت منسوخ ہوگی۔ نعیم پنجوتا، مبشر اوان اور بیرسٹر علی ظفر یہ مل کر آئے، پھر پیغام لائے۔ سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیا گیا، ان کو پچھلی ملاقات میں ہی عمران خان نے بتا دیا تھا کہ صرف ان لوگوں کو ملنے یہ دیے جا رہے ہیں اس وقت جو ذہن سازی کریں خان کی، یہ جو منصوبہ ساز ہے۔ عمران خان نے ان کو بتایا تھا انہیں کیوں بھیجا جاتا ہے، یہ سب مجھے پتہ ہے، اور خان اس کی تیاری پہلے سے کر کے بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر جو 3 لوگ ملے اور ان کی وساطت سے عوام تک جو پیغام آیا، اس کا سب سے اہم حصہ عمران خان نے دوبارہ آج دہرایا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے، اور ملک میں فیلڈ مارشل جنگل کے بادشاہ ہونے چاہیے۔ جنگل کے قانون سے بچنے کے لیے عوام کے پاس جانا ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا خان کی طرف سے بیان اب نہیں آئے گا، پھر بیان آ گیا۔ قیادت کو خان نے حکم دیا اب راستہ نہیں ہے، دیوار کے ساتھ لگا رہے، اب ہم سڑکوں پر آئیں گے، پورے ملک میں احتجاج کریں گے، اور خود عمران خان جیل سے لیڈ کریں گے۔ یہ تحریک بڑی منفرد ہوگی کہ جیل سے عمران خان فیصلہ کریں گے کس تاریخ کو اور کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، حکمت عملی اور لائے عمل بھی۔ اب اس تحریک کو اس طرح اٹھانے کی کوشش، اس تیاری کے ساتھ، اب ظاہر اس میں رکاوٹیں بھی ہوں گی، لیکن جو حکمت عملی عوام کے سامنے ابھی آپ کے آئے گی وہ آپ دیکھیں گے۔ اسلام آباد میں جو بڑی اہم معاملہ ڈی چوک کے حوالے سے عمران خان نے صاف یہ کہا کہ ڈی چوک اسلام آباد ہم نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہاں سنائپر بٹھا کے خون کی ہولی کھیلتے ہیں، کسی ایک ورکر کو بھی خان نقصان نہیں پہنچانے دینا چاہتا۔ اور تحریک کو جس طرح پہلے بھی بتایا کہ بیک وقت پورے پاکستان میں شروع کیا جائے گا ایڈوائزری کمیٹی، پنجاب میں خاص طور پر لطیف کھوسہ، عامر ڈوگر، ثناء اللہ مستی خیل، ریحانہ ڈار، غلام عباس، مہر ستار، علی بخاری، مراد اکرم، ان لوگوں پر 17 لوگ ہیں، ان کی مشاورت، ایڈوائزری، یہ سارے معاملات کے لیے اکٹھا خان نے دے دیا ٹاسک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی تحریک چلانے کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے خود لیڈرشپ کے بغیر بھی لوگ نکل رہے ہیں۔ اچھا ہے وارم اپ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ابھی عمران خان آپریشن بھی کرنے لگے ہیں۔ اور یہ جب عمران خان کو بتایا گیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں سے نشستیں کم کرنے کی واردات کر رہی ہے، ابھی چترال سے جو MNA ممبر پارلیمنٹ لطیف چترالی کو سزا دی گئی NA 1 میں سے، یہاں قومی اسمبلی میں نشستیں کم کرنے کی پوری کوشش، اس میں شبلی فراز، صاحبزادہ حامد عمر، ان سب کے نام ہے۔ تو خان نے واضح حکمت عملی دے دی ہے، اس میں حکمت عملی احتجاج کی تو ظاہر ہے خان خود یہ اسی لیے لیڈ کر رہا ہے کہ وہ لیڈر غائب ہو جائے، گرفتار ہو جائے، تو یہاں پھر عمران خان کا انتظار کیا جائے کہ وہ کیا کریں گے۔ اور ظاہر اعتماد کا بھی معاملہ ہے اس وقت تحریک میں، جو رہنماؤں کی اور ورکرز کی، اور سب سے بڑھ کر جو مذاکرات کا معاملہ ہے عمران خان اسے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں صرف ایک چیز مشکل ہوگی، تحریک میں خان سے رابطہ کرنا۔ اگر ملاقاتوں میں ظاہر پابندی لگا دی جائے گی تو اس کا حل یہی نکالا جا رہا ہے کہ لائے عمل پہلے سے دیا جائے گا، اسی لیے خاموشی ہے، اس پہ تفصیل میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے ویسے، لیکن پر کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بتانا ہے آپ کو۔ گرمی کا موسم ہے، لیکن اب گرمی سردی نہیں دیکھی جائے گی، پہلے بھی چاند رات دیکھتے رہے، کبھی عید دیکھتے رہے، کبھی فوج کی پریڈ دیکھتے رہے، کبھی محرم دیکھتے رہے، کبھی ربیع الاول دیکھتے رہے، کسی کو سردی زیادہ لگتی تھی، کسی گرمی لگتی، لیکن اب میرے خیال میں وہ سارے معاملات حل ہوں گے، کیونکہ آپریشن کلین اپ جو عمران خان نے پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کی واردات سے پہلے ایاز صادق اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ شروع کیا۔ عمران خان دیکھنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کون کون سے لوگ منافق ہیں جو سامنے نہیں آ رہے اور پارٹی کو اندر سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ منافقین کا ٹولہ تو آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ساتھ ہوتا ہے، یہ عدم اعتماد کی تحریک میں سامنے آ جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ جو دعوے کر رہی ہے نا فارورڈ بلاک بنانے کے، وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے، سر کتنے لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت جو اپنے آپ کو الیکٹیبل سمجھتے ہیں یا جن کے لیے نشستوں کی اہمیت زیادہ ہے یا وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، وہ سارے کے سارے پکڑے جائیں گے، عوام کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ ہونا چاہیے لازمی، یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ اب سبڑیال کے الیکشن میں بھی
لیڈرشپ اور ووٹر کو خان نے کہا مینڈیٹ کی حفاظت کریں. جس طرح 8 فروری کو آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا, آپ بڑی تعداد میں نکل کے ووٹ بھی ڈالیں اور کینڈیڈیٹ کو جتائیں بھی. ڈھول کا نشان ہے وہاں, وہ سب کو پتہ ہے, اور ووٹ پہ پہرا بھی دیں. عمران خان کا جو موقف جنگل کے قانون کے متعلق جو کہا گیا نا فیلڈ مارشل جنگل کے بادشاہ بن جاتے, اس پہ بڑا شور مچا تھا, لیکن خان نے دوبارہ دہرا کے ثابت کر دیا خان نہیں ڈرتا, جو مرضی کر رہے. ابھی الیکشن پہ جو واردات ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھی جائیں گے, کس طرح ناانصافی ہوتی رہی, غیر جمہوری کام ہوئے. کل تحریک انصاف نے بڑی زبردست وہ انسانی حقوق پر 1 گھنٹے کی رپورٹ بھی شائع کی ہے. پنجاب میں اب جو عالیہ حمزہ کی طرف سے جو ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن بھی لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو عہدے بھی دیے جا رہے ہیں, ریجنل صدورز کے ساتھ مل کے پارٹی کا معاملہ بھی چلایا جا رہا ہے. تو تحریک انصاف کے پاس دیکھیں عمران خان کے پاس بہت سی آپشنز موجود ہیں, اور اس بات پر تو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ بھی متفق ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں نے معیشت کے حالات آپ کو کل بھی تفصیل سے بتائے تھے, آج بھی سوری. اب ہر دور میں عامر کی واردات تو بالکل وہی ہے کہ وہ آپ کو نمبروں کے ہیر پھیر سے دکھاتے ہیں جی ملک بڑا ترقی کر رہا ہے, ملک میں بڑا پیسہ ہو رہا ہے, حالات کنٹرول میں آ گئے ہیں, ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. اب حاصل کیا تو کیا 2 سال پہلے نہیں تھا, اس وقت بھی طاقت کے گھوڑے پر سوار تھے, آج بھی طاقت کے گھوڑے پر سوار ہیں. یہ تو اترتے ہیں گھوڑے سے تو پتہ چلتا ہے کہ طاقت تو گھوڑے کی تھی. جنرل باجوہ کے آپ حالات دیکھ لیں, آج بھی قاضی فائز کے حالات دیکھ لیں, اس دور کے بلکہ جتنے بھی طاقتور ناخدا بنے تھے ان سب کے حالات آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے. عمران خان تو اپنا وقت جیل میں گزار رہے ہیں, یہ لوگ بھی اقتدار میں گزار رہے ہیں, وقت تو نہیں رکے گا. اس میں اب دیکھیں 3 سال آلریڈی ہو چکے ہیں, ملک دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. اب باہر کسی بھی اپنے آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانیوں سے یا پاکستان کے کسی بھی طبقہ فکر کے لوگوں سے بات کر لیں. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی 200 سال حکمرانی کر گئی, اس کے بعد برصغیر کا انجام کیا ہوا, ڈکٹیٹرز کے گزرے ہوئے دور کو بھی دیکھ لیں, نواز شریف بے نظیر کے دور کو بھی دیکھ لیں, تو ملک پست سے پست ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی تو خواہش اس وقت یہ ہے کہ تحریک انصاف پہ قبضہ کر کے پوری پارٹی پر عمران خان کو تنہا کرنے کی کوشش, اور پھر انہیں ڈیل پر مجبور, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو باقی ان رہنماؤں کی طرح نہیں توڑا جا سکتا. لیکن یہ بضد ہے, نواز شریف کو توڑا, بے نظیر کو توڑا, زرداری کو, ذوالفقار علی بھٹو کو, تو خان کو ہم توڑ کے دکھائیں گے. یہ صرف طاقت اور اقتدار کا اور انا اور غصے کا معاملہ بھی ہے, اور کاروباری ماڈلز اور نئے چورن بھی آ رہے ہیں. وہ میں آگے چل کے آپ کو کرپٹو کی واردات کا بھی بتاؤں. لیکن کچھ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے, میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی کہ دیکھیں جی امریکہ, یورپی ادارے, چین, عرب ممالک, پاکستانی تمام ادارے, سیاسی جماعتیں, الیکشن کمیشن وغیرہ, نیب, پولیس, سب خان کے مخالف ہے. تحریک انصاف اور خان کا کیا بنے گا, یہ سوال پوچھتے ہیں. میں نے اس پہ بڑا غور و فکر کیا, بہت سی مثالیں میرے پاس ہیں جو میں دے سکتا ہوں, لیکن مجھے کرکٹ کی ایک مثال جو یاد آتی ہے بار بار 1992 کی. آپ ان حالات کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تو صحیح. عالمی کھیلوں کا مقابلہ نہیں تھا, یہ 1992 ایک معجزہ تھا. لنگڑی لولی ٹیم تھی, وقار یونس وقت پیک کا دنیا کا تیز ترین بالر زخمی ہو گیا, ہم نے کہا کرکٹ ختم ہوگی, معاملہ ختم. عمران خان کی 39 سال عمر تھی, کھلاڑی اس عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے. اب عمران خان کھیل رہے تھے, اور کھیل بھی کس طرح تھے کہ بالنگ کرانے والا دایاں ہاتھ ہی نہیں کام کرتا, شولڈر ہی نہیں کام کرتا, انجیکشن شولڈر میں لگ رہے ہیں. پوری کی پوری ٹیم میں نوجوان نہ تجربہ, اور جن کا وہ مقابلہ کر رہے تھے کالی آندھی ویسٹ انڈیز کی, ان کے سائیڈ میچز کی بھی ٹیموں سے پاکستان بری طرح ہارتا تھا. یہ سب شکست سامنے تھی, لیکن کپتان عمران خان تھا, اس کا اللہ پہ اعتماد تھا. پھر موسم بھی خان کے حق میں ہوا, میچ بھی خان کے حق میں ہوئے, اللہ نے مدد بھی کی, انضمام کے نوجوان بھی چمک اٹھے. میاں داد کا درد بھی, اچھا میاں داد کا بڑا سخت درد تھا کمر میں, بہترین بیٹسمین تھا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. یہ ایک میچ نہیں, ایک ٹورنامنٹ نہیں تھا, یہ اللہ پہ یقین کا ایک معجزہ تھا. اس کھیل کے میدان کو کھیل نہ سمجھیں کہ جب دروازے سارے بند ہوں, سب طرف سے مایوسی ہو, تو پھر اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ, مدد میری طرف سے آئے گی. آج وہی مرحلہ ہے, یقین کریں. آج خان کو کہہ رہے ہیں جی خان تنخواہ ہے, اس کے وفادار ساتھی جیلوں میں, عدلیہ بکی ہوئی ہے, 26ویں ترمیم ہو گئی ہے, میڈیا بلیک آؤٹ ہے, سارے ایک طرف ہے. لیکن اللہ تو زندہ جاوید ہے, الحمدللہ, وہ تو اللہ ہے. 92 میں بارش برسا کے میچ روک دیتا تھا, آپ کو پتہ ہے. اس وقت اٹھاتا ہے اللہ آپ کو جب آپ تھک جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, اس وقت یقین کریں اللہ کا وقت شروع ہوتا ہے. زخمی ٹیم کو جب وہ فاتح بناتا ہے, ظلم کے نظام کے خلاف انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے, کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے, صبر کا امتحان بھی ہے. اس میں حوصلہ کریں, اللہ نے خان کو بڑا حوصلہ دیا, اللہ سے دعا کریں بس ایک, اللہ خان کو زندگی اور صحت دے. یہ اللہ سے چیزیں مانگنے والی ہیں, ہر وقت مانگیں, باقی انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا آپ کے سامنے. میں آپ کو ان کی واردات بتا دیتا ہوں, وہ بھول جاؤں اس سے پہلے, اور ان ظالموں کا انجام بھی بتاتا ہوں جو آپ کے سامنے ہوگا. یہ جو مرضی کوشش کر لیں, ابھی تو دیکھیں قاضی فائز کو صدر مملکت بنانے اور الیکشن کمشنر کی بھی باتیں کر رہے ہیں, کر لیں کوشش, لیکن کرپٹو کی پہلے واردات سنیں. یہ جو کوشش کی جا رہی ہے نا عوام کو چورن بیچا جائے گی, 300 ارب ڈالر کرپٹو کرنسی میں آپ بھی لگائیں, یہ وہی شیخ چلی کی وہ انڈوں والی ٹوکری والے خواب ہے. یقین کریں اس میں تھوڑی سی بھی حقیقت ہوتی ہے کرپٹو والے معاملے میں. تو آپ دیکھیں اس وقت فوجی ادارے جو اربوں ڈالر مالیت کے اثاثے ہیں ان کے, وہ سارے کے سارے میں ڈال چکے ہوتے ہیں. فوجی فرٹیلائزر کو دیکھیں,
500 ارب کی نیٹ ورتھ ہے ان کی، سالانہ منافع تقریباً 8 ارب بنتا ہے. فوجی سیمنٹ کا سالانہ منافع اس طرح ان کا بھی 8 ارب کے قریب بنتا ہے. 80 ارب ان کی نیٹ ورتھ ہے. عسکری بینک کو دیکھیں سب سے زیادہ 21 ارب کا سالانہ منافع ان کا ہوا ہے پچھلے سال، 53% اضافہ. فوجی فوڈز ہیں، ماری پیٹرولیم ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، اس طرح بڑے بڑے سارے ادارے ہیں، سارے پروفٹ میں آپ کو پتہ ہے کچھ تھوڑے سے رہ گئے. 500 ارب کے ان کے اثاثے بنتے ہیں. اگر یہ سارے کرپٹو میں ڈال دیں اور 15% سالانہ ریٹرن پہ لیں تو ہر ادارہ 300 400 ملین منافع کما سکتے ہیں. کیوں نہیں لگاتے تھے سارے کرپٹو میں؟ یہ ایک بد اعتماد غیر مستحکم ریاستی سطح پر فراڈ کا معاملہ ہوتا ہے. ورنہ IMF یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ان بانڈز میں لگانے کی بجائے بٹ کوائن میں ڈال دے سارے. وہ نہیں ڈالتے، وہ پاگل نہیں ہیں کہ کرپٹو میں جھونک. یہ صرف عوام کے ساتھ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ جو آپ کو اگلے 10 سالوں میں ہوتا ہوا 5 سالوں میں وہ آپ کو نظر آ جائے گا. اللہ نہ کرے یہ لوگ اس وقت تک رہیں تو خیر انشاءاللہ اللہ نے چاہا مہینوں کی دیر آپ کے سامنے آئیں گے. ابھی یہ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں، معدنی ذخائر اس کے سامنے رکھیں، اور یہ FCSC میں جیسے SIFC میں کہتے رہے 200 ارب ڈالر وہاں آ جائیں گے، IT کی ایکسپورٹ میں ملینز آ جائیں گے. ابھی ان کو وہ ایک آپ کو یاد ہوں گے 1,000 ارب ڈالر لے کر وہ آئے تھے وہ بھی باہر سے کچھ ان کے سارے وہ گاڑیاں دھونے والے. تو یہ سارا بھی وہی معاملہ ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہر ڈکٹیٹر کے دور میں نمبروں کا ہیر پھیر ہوتا ہے. ٹرمپ کو البتہ یہ دے دیں گے کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے وہ تو لے لیتا ہے. وہ تو بھی دیکھیں شاہ ایران کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ امریکہ سے نیوکلیئر جو معاہدہ وہ دوبارہ کریں، ورنہ اسرائیل حملہ کرے گا. 60 دن کی جنگ بندی کا وہ نیا غزہ میں تجویز جو دے رہا ہے، اسرائیل نے اس کی منظوری دے دی مطالبات. لیکن یہ ٹرمپ کی سوچ ہر جگہ ڈیل کی ہے، تو وہ ڈیل ظاہر ہے جس طرح کی اس کو ملے گی وہ لے لے گا. 58 اسلامی ممالک جو ایسے ہیں ان کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں وہ دیکھیں، امت مسلمہ تو ویسے ہی عذاب کا شکار ہے. اب یہی حالات پاکستان میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں طاقتور لوگوں کے. یہ جو مسلط لوگ ہیں اس وقت، قبضہ گروپ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جو آپ کو قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سناتے ہیں، جنہیں یہ نہیں پتہ کہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے. یہ میری طرف سے نہیں ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث کہ جہاں عورت کی حکمرانی ہوگی وہاں کے کیا حالات ہو، آپ پڑھ لیں خود ہی. اب اس میں پاکستان کے حالات میں اس لیے بہتری ہو ہی نہیں سکتی. اسلام قبل اسلام سے پہلے کی آپ سازشیں دیکھیں، بلکہ تمام انبیاء کے دور میں جن قوموں پر دین اسلام کے لیے انبیاء کوشش کرتے رہے وہ اللہ کے نافرمان، ہر دور میں گناہ اور زیادتی. اس دور کے حکمران بھی ایسے ہی تکبر کا شکار تھے، ظالم بھی تھے اور حق کو ماننے سے انکار بھی کرتے تھے، اور سب کو پتہ تھا کہ اللہ حق ہے، لیکن کفر کو وہ آپ کو پتہ چلنے دے ظالم کو نہیں. قوم عاد، سمود، فرعون کی قوم، یہ ساری قرآن میں آپ نے پڑھی ہوں گی ساری باتیں. جب اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ جو خوشحال لوگ تھے، نافرمان تھے، ان پر بھی عذاب آتا ہے. عدل ختم ہوتا ہے، انصاف ختم ہو، کمزوریاں آپ کو پتہ ہے. اور جابر حکمران جب خدائی کے دعوے کر کے عوام پہ ظلم کریں، حود علیہ السلام کی آپ کو قوم بڑی طاقتور تھی، بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے بنا دی، نظام بنا دیا، لیکن عدل نہیں کرتے تھے، انصاف نہیں کرتے تھے، ظلم اور زیادتی کرتے تھے. اللہ نے آندھی سے اڑا دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا. قوم سمود، نوح علیہ السلام کی انصاف مکمل ختم. اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی، اونٹنی کا آپ کو پڑا ہوا سارا واقعہ. زلزلہ آیا. قوم لوط، وہ بھی انصاف کی بے توقیری کرتے، جنسی بے راہ روی، تباہی کا شکار، پتھروں کی بارش. فرعون دنیا میں سب سے ظالم حکمران، عدل و انصاف تو چھوڑ ہی دیں، بچوں کو ذبح کرنا، عورتوں کی بے حرمتی، خدائی کے دعوے، سمندر میں غرق ہو گیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ناپ تول کم کرتے تھے، بازاروں میں دھوکہ دیتے تھے، یہ اللہ برداشت کر، لیکن جب ظالم ہوئے اللہ نے برداشت نہیں کیا، ان کے اوپر بھی عذاب آیا. کسی کے اوپر آسمان گرا، کسی زمین ہے، کسی کا پانی بند ہوا. پانی ویسے ہمارا بھی بند ہے سنتاس کا، لیکن یہ طاقت اور دولت کے نشے میں سارے چور تھے کہ ہم ہمیشہ قائم رہیں گے، نہیں ختم ہوں گے. اچھا، قریش کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے اسی طرح میڈیا پروپیگنڈا، وہ جس طرح آج کا جعلی تختیوں سے لگائے، وہاں پہ اس وقت بھی پروپیگنڈا یہی کرتے تھے. جس طرح آج آپ سنتے ہیں نا میں، میرا، مریم نواز شریف، لیکن اللہ کی رسی کی پکڑ میں آئے کیسے کہ وہ جو جھوٹی شان و شوکت انہوں نے بنائی تھی، جس طرح یہ تصویریں بنا کے لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں، ان سب کی باری کیا آئی کہ ذلت ہوئی. ذلت کس طرح ہوئی؟ جیسے آج آپ کو ایک سر نواز شریف بے نظیر بھٹو کو کیا لفظ کہتا تھا؟ پیلی ٹیکسی. میں خدا نہ خواستہ محترمہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، وہ شہید ہے. آج دیکھ لیں خود کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، بڑے جانور، چھوٹے جانور والی تصویریں بھی، اور بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن ان کی ذلت اس طرح ہو رہی ہے. باقی لوگوں کی ذلت کا بھی یہی حالت ہے. لوگ خوف میں کچھ نہیں کہہ رہے نا. آپ ذرا سا لوگوں کو پیچھے ہٹنے دیں، دیکھیں لوگ کیا کیا کہیں گے. تو انہیں سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. انجام ظالموں کا برا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور باقی انشاءاللہ جو باتیں ہیں وہ اگلے اس میں انٹرویو میں نے کرنی ہے، وہ ابھی ان کا انٹرویو آ گئے میرے خیال میں ابھی، اور ان کے ساتھ تفصیل سے انٹرویو ہوگا. فیض اللہ نیازی صاحب بھی ہوں گے میرے ساتھ، وہ ذرا چیک کیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.